عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان، ایک امت کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو۔ کہ کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا، کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، میں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچیں اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا، ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، کیوں کیا؟
ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں۔ پھر انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، تو پھر انہیں منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جوں ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا طرز ہے، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا، اور آپ نے منہ موڑا۔ ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اس سے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈر رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو۔ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی دونوں ماں بیٹے۔ تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے۔ وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا، تو دوڑ لگاتے۔ مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی۔ جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا۔ مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئی۔ یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئیں، اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں وہ اتنے مر جاؤں۔ پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گیا کہ نہیں؟ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں، 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ عشق کا راستہ ہی ہے۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے۔ تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی، تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ نیچے زور، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا۔ جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ، اتنی گہری بنیاد۔ اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا۔ 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا۔
اونٹ نہیں بٹھائی. کہا تشریف لائیے. کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی. کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں گا. سینے سے لگا پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون ہے. کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں؟ یہ پانی پاک ملا ہے. ٹھیک ہے. فلما بلغ معه السعي، بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا تو خواب آنے شروع ہوئے. قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا. اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے. تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا. وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا. لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی اچھل رہا ہے. اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی. وہاں پہنچے. یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی دو انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے کو کیا ترتیب، کیا تربیت دی. یا بات فعل ما تؤمر، ابا جی، بابا جی آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے. اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹائیں، طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں. یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا. پھر چلائے، پھر چلائے. بس یہ کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئے نا اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں.
آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گئی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے۔ چھری چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، تنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو، اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ۔ جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ